بعد میں آنے والی تینوں بیویوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے پہلی بیوی کے مرنے سڑنے کی انتظار کیے بغیر آپ کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بنی, بہت عظیم ہے. ہم ان کے لیے ان کو نشان حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا دیتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا 2-3-4 شادیاں کرو, تو اللہ نے عورتوں سے بھی کہا کہ تم دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. عورتوں کے سرپرستوں سے بھی کہا اللہ نے کہ اپنی دوسری تیسری چوتھی جگہ اپنی بیٹیوں بہنوں کی پوتیوں نواسیوں کی شادیاں کر دیا کرو. اور میں آپ کی بیویوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں, پہلی بیوی کو بھی اور مزید بیویاں بننے والوں کو. سب سے دوسری بیوی ہے نا, اس کیس میں بہت زیادہ میرے ساتھ یعنی کہ ایک بہت ساری یعنی کہ چاروں طرف سے ایک اس مقام تک پہنچانے. آپ کی ساری بیویاں قابل احترام ہے. پہلی بیوی اپنے جگہ اعزاز ہے کہ اس نے مزید بیویوں کو برداشت کیا, قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہی. یعنی اس کو آپ کی پہلی بیوی کو شکر کرنا چاہیے. اس وقت سعودی عرب میں, یورپ کے ملکوں کو چھوڑو, سعودی عرب میں کتنے اوورسیز پاکستانی ایسے ہیں جو ایک سے زائد والی خواہش کو غلط راستوں سے پورا کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حرمین شریفین میں جا کر وہ منہ کالے کرتے ہیں, اور وہاں پر جا کے ہمیں خبریں ملتی ہیں, ہمیں خود وہاں کے لوگ بتاتے ہیں. بالکل, ہم خود ادھر ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے نا. میں نے یہ کام کیوں سٹارٹ کیا سعودیہ میں, اسی لیے کیا کہ ایک تو اللہ نے رستہ بھی کھولا ہوا, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو, اور وہاں پہ لڑکیاں بھی موجود ہیں سعودیہ میں. بہت ساری لڑکیاں جابس کرتی ہیں, گھروں میں فیملیز ہیں. بالکل ایسی. میں خود ملاقاتیں کرتا ہوں, کافی ملاقاتیں میری پینڈنگ ہیں ابھی دوبارہ جا کے ان بیٹیوں سے ملاقات. الحمدللہ ہم نے مل جل کے اس کام کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا ہے, عزم کیا ہے, 1 اور 2 11, اور انشاءاللہ ہم مل جل کے اس تحریک کو فروغ دے رہے ہیں تاکہ اللہ کرے کوئی یعنی پوری دنیا سے گند ختم ہو, بے حیائی کے تمام راستے بند ہوں, کم از کم حرمین شریف ہیں جہاں پر یہ حضرت ہے, اور بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہم سے رابطہ کریں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اس میں ہم درخواست کریں گے نخرے ختم کریں. شرائط میں نرمی نہیں, شرائط کو ختم کر دیں. بالکل آج ہی کی بات ہے, 30 سال سے زائد عمر ہو رہی ہے, لیٹ میرج. آپ یہ یقیناً اس قسم کا جتنے بھی میرج بیورو والے ہمارے بھائی ہیں سب یہ بات کا رونا روتے رہتے ہیں. کروڑوں لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اس بات کے انتظار میں, یہ بندہ ٹھیک ہے, کاروبار ٹھیک ہے, اس کا پہلی بیوی مرے سڑے پھر میں اس گھر میں آؤں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد آئیں, تو انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ طلاق دیں, یا حضرت عائشہ دنیا سے چلی جائیں تو پھر میں آپ کی بیوی بن سکتی ہوں. آپ ٹھیک ہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ قابل احترام ہیں, لیکن آپ کے پاس اتنی عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی اتنی اچھی بیوی ہے, ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے, تو میں جو ہے نا میں کیسے آؤں. ایسی بات ان کی طرف سے ملتی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں عرض کیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا حضرت عمر سے کہ بھائی میری بیٹی کے اوپر آپ اپنی بیٹی کو سوکن کیوں بنا رہے ہو, آپ کو خیال نہیں ہے. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, ملتی نہیں ہے. ان کے آپس میں کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہوا یا کسی بات میں, وہ ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے. اس قسم کی کوئی بات اگر ہوتی ہے ہی نہیں, اگر ہوتی تو ہمارے سامنے آتی. آپ نے تجربہ کیا ہوگا, اول تو لڑکیاں نہیں مانتی, بالکل لڑکیاں مانتی ہیں تو ان کے سرپرست نہیں مانتے. بعض شادیاں ہم نے ایسی کروائی, ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے کسی قیدی کی جان چھڑوائی, کسی مردے کو زندہ کیا.